کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ عربی میں لام کی آواز کبھی تو گھنٹی کی طرح صاف گونجتی ہے، لیکن کبھی کبھی اگلے حرف میں مکمل طور پر غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی صوتی بھوت ہو جو کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ بالکل، تو آج کا ہمارا مشن اسی بھوت کا پیچھا کرنا ہے اور عربی صوتیات میں چاند اور سورج کے درمیان ہونے والی اسی کشمکش کا گہرا جائزہ لینا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تجوید کے ایک بہت ہی اہم اور سچ پوچھیں تو بہت خوبصورت اصول پر ہے۔ اچھا، یہ اصول الف لام کے تلفظ سے تعلق رکھتا ہے، جسے لام تعریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ال جو کسی بھی اسم کو خاص بنانے کے لیے شروع میں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ عربی حروف تہجی کو اسی ایک اصول کی بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حروف قمری اور حروف شمسی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی کے حروف تہجی کی اپنی اپنی ٹیمیں ہیں، دو خاندان جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الف لام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بالکل، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ حروف لام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کچھ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، عربی کے 28 حروف تہجی کو 14 حروف کے دو برابر گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گروہ حروف قمری یعنی چاند کے حروف کہلاتا ہے، اور دوسرا حروف شمسی، سورج کے حروف۔ بالکل، اور یہ تقسیم محض گنتی یا اتفاق کی نہیں، بلکہ یہ زبان کے صوتی بہاؤ، اس کی خوبصورتی اور بولنے کی آسانی پر مبنی ہے۔ چلیے پھر چاند کے حروف سے شروع کرتے ہیں، یہ سیدھے سادے لگتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اصول بہت واضح ہے، اسی لیے اسے اظہار قمری کہتے ہیں۔ عربی میں اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ اچھا، جب بھی الف لام کسی قمری حرف سے پہلے آتا ہے تو الف تو خاموش رہتا ہے، لیکن لام کی آواز کو مکمل طور پر واضح طور پر جزم کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سپیڈ بمپ کی مانند ہوا، یعنی آپ اگلے حرف پر جانے سے پہلے لام کی آواز کو پوری طرح تسلیم کرنے اور اس پر ہلکا سا رکنے پر مجبور ہیں۔ سپیڈ بمپ کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ یہ واقعی ایک صوتی نشان ہے جو پڑھنے والے کو لام کی آواز پر توجہ دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی، آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ والقمر، یہاں لام کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے نا؟ والقمر۔ بالکل صاف۔ اچھا، اس کی کوئی صوتی وجہ بھی ہے؟ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ ہمارے منہ کے اندر کی ساخت ہے، یعنی آوازوں کے نکلنے کی جگہ، جسے مخرج کہتے ہیں۔ لام کی آواز زبان کی نوک کے تالو سے لگنے سے نکلتی ہے، جبکہ کاف کی آواز حلق کے پچھلے نرم حصے سے نکلتی ہے۔ اچھا، تو دونوں کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ ہے ایک دوسرے سے کافی دور ہیں۔ بالکل، چونکہ ان میں فاصلہ ہے، اس لیے زبان کو ایک آواز سے دوسری پر جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ بہت فطری اور آسان ہے، اسی لیے ل کی آواز کو ظاہر کرنا زیادہ کارآمد ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ صرف ایک رٹنے والا اصول نہیں، بلکہ اس کے پیچھے پوری صوتیات کی سائنس ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تجوید کے اصول بے ترتیب نہیں ہیں۔ اب ایک اور مثال دیکھیں۔ ہم المفلحون، یہاں لام کے بعد میم ہے۔ ٹھیک ہے۔ لام زبان کی نوک سے اور میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں بھی مخرج الگ الگ ہیں، اس لیے لام کی آواز کو پوری طرح ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے والیتیمہ کی مثال بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کی آواز زبان کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، جو لام کی نوک سے مختلف ہے، اس لیے والیتیمہ بولنا بہت ہموار ہے۔ بالکل، قمری حروف کی یہی خاصیت ہے کہ وہ لام کے مخرج سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ تصادم کا کوئی خطرہ ہی نہیں، اس لیے لام اپنی پوری شناخت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ چاند والا اصول تو اب بالکل صاف ہو گیا، بالکل چاند کی طرح۔ لیکن مجھے شک ہے کہ سورج والے حروف اتنے سادہ نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، اب ہم اس صوتی بھوت کے اصل ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہیں پر وہ لام کے غائب ہونے والا معمہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، حروف شمسی کا اصول بالکل برعکس ہے۔ اس اصول کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملا دینا یا
ایک چیز کو دوسری میں جذب کر دینا۔ بالکل وہی۔ جب الف لام کسی شمسی حرف سے پہلے آتا ہے تو نہ الف پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی لام، دونوں آوازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ دونوں؟ جی دونوں۔ اس کے بجائے ہم سیدھا بعد والے شمسی حرف میں مدغم ہو جاتے ہیں اور اس حرف پر تشدید آ جاتی ہے، یعنی اس کی آواز دگنی اور زیادہ زوردار ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ موٹر وے پر سلپ روڈ کی طرح ہے۔ آپ لا پر بالکل نہیں رکتے بلکہ تیزی سے اگلے حرف کی شاہراہ میں ضم ہو جاتے ہیں اور اس کی طاقت کو بھی دگنا کر دیتے ہیں۔ سلپ روڈ کی مثال بہت اچھی ہے۔ ل صرف غائب نہیں ہوتا، وہ اپنی صوتی توانائی اگلے حرف کو منتقل کر دیتا ہے، اسی لیے اس پر تشدید آتی ہے۔ واہ، یہ تو صرف غائب ہونا نہیں بلکہ ایک طرح کی صوتی تبدیلی ہے۔ لا اگلے حرف میں فنا ہو کر اسے نئی طاقت بخشتا ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، صوتی کارکردگی، یعنی بولنے میں آسانی۔ کیسے؟ آئیے اس کی بنیادی مثال والشمس کو دیکھتے ہیں۔ لام اور شین کے مخرج پر غور کریں، دونوں زبان کے اگلے اور درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہی صوتی محلے میں رہتے ہیں؟ جی، اب آپ والشمس بولنے کی کوشش کریں۔ زبان کو ایک ہی جگہ پر دو بہت ملتی جلتی حرکتیں بہت تیزی سے کرنی پڑیں گی۔ یہ بھاری اور غیر فطری ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا اٹکنے والا احساس ہے۔ ولش زبان پھسلتی ہے۔ اس کے مقابلے میں والشمس بولنا بہت زیادہ رواں اور تیز ہے۔ یہی نکتہ ہے، زبان نے قدرتی طور پر آسان راستہ نکالا۔ مشکل لام کو گرا دو اور اگلے حرف شین کو ہی دگنا کر دو۔ یہ تو زبان کا ایک قدرتی شارٹ کٹ ہے۔ بالکل۔ اب ایک اور مثال دیکھیں جو اس نکتے کو اور بھی واضح کر دے گی۔ کان الناسو، لام اور نون کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے۔ اچھا۔ ایل ناسو بولنا تقریباً ناممکن حد تک غیر فطری ہے، اس لیے لام مکمل طور پر نون میں جذب ہو جاتا ہے اور ہم کانن ناسو پڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک لمحہ ہے۔ یہ کوئی منمانا اصول نہیں بلکہ زبان کے اندرونی میکینکس کا نتیجہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سیکھ رہا تھا تو یقول الرسول بولتے ہوئے ہمیشہ لام پر اٹک جاتا تھا۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ ل اور ر کے مخرج بھی بہت قریب ہیں، اس لیے ل کو ر میں مدغم کر دیا جاتا ہے اور ہم اسے یقول الرسول پڑھتے ہیں۔ اس سے روانی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مبتدی ان الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اکثر ل بولنے پر اصرار کرتا ہے، جس سے اس کی تلاوت میں ایک بھاری پن آ جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال شروع سے کھٹک رہا ہے۔ ان کے نام قمرے اور شمسی ہی کیوں ہیں؟ کیا چاند اور سورج کی کوئی خاص صوتی خصوصیات ہیں؟ یہ اس پورے نظام کا سب سے خوبصورت اور ذہانت بھرا حصہ ہے۔ یہ نام خود اس اصول کی بہترین مثالیں اور یاد دہانی ہیں۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جواب خود سوال کے اندر ہی چھپا ہے؟ بالکل۔ چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ القمر۔ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو القمر، لام کی آواز بالکل صاف اور واضح سنائی دیتی ہے۔ جی، چونکہ قاف ایک قمری حرف ہے، اس لیے یہ لفظ خود اظہار قمری کی بہترین مثال بن گیا۔ لہٰذا وہ تمام حروف جو قاف کی طرح لام کو ظاہر کرتے ہیں قمری حروف کہلانے لگے۔ واہ، تو نام خود اصول کی مثالیں ہیں۔ میں اتنے سالوں سے القمر اور الشمس کہتا آ رہا ہوں اور کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ جواب تو خود ان الفاظ میں ہی چھپا تھا۔ بالکل۔ اب سورج کو دیکھیں۔ سورج کو عربی میں کہتے ہیں الشمس۔ الشمس۔ یہاں الف لام کے بعد شین ہے تو لام کی آواز نہیں آتی اور شین پر تشدید آ جاتی ہے۔ جی، یہ لفظ خود ادغام شمسی کی بہترین مثال ہے۔ اس لیے وہ تمام حروف جو شین کی طرح لام کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں شمسی حروف کہلانے لگے۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو 14 قمری اور 14 شمسی حروف کی فہرست یاد نہ بھی ہو تو اسے صرف 2 الفاظ یاد رکھنے ہیں، القمر اور الشمس۔ آپ نے اس کا نچوڑ پکڑ لیا ہے۔ وہ ان 2 الفاظ کو بول کر خود جان سکتا ہے کہ اصول کیا ہے، رٹنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ جی، زبان کے قواعد اکثر خشک اور مشکل لگتے ہیں، لیکن یہاں قاعدہ خود زبان کی فطرت اور اس کی اپنی مثالوں سے نکلا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اظہار قمری اور ادغام شمسی کے درمیان فرق کو سمجھنا عربی کی صحیح اور خوبصورت تلاوت کے لیے بہت ضروری ہے۔
جی ہاں، یہ صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کب لام بولنا ہے اور کب نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ زبان کم سے کم کوشش میں زیادہ سے زیادہ خوبصورتی اور روانی کیسے پیدا کرتی ہے۔ یہ زبان کی موسیقی کو سمجھنے جیسا ہے۔ بالکل۔ ایک ماہر قاری ان اصولوں کو سوچ کر استعمال نہیں کرتا، یہ اس کی زبان پر ایک فطری بہاؤ کی طرح جاری ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کب ایک آواز کو واضح کرنا ہے اور کب اسے نرمی سے اگلی آواز میں ضم کر دینا ہے۔ یہ واقعی سپیڈ بم کی طرح واضح لام اور سلپ روڈ کی طرح بہتے ہوئے ادغام کا فرق ہے۔ دونوں مل کر تلاوت میں ایک ردم پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، ان دو اصولوں میں مہارت حاصل کرنا زبان کی نبض کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی چاند کے واضح لام اور سورج کے پوشیدہ لام کے درمیان اس فرق کو سننے لگتا ہے تو اس کے پڑھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جی، ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ اور شاید سوچنے کے لیے ایک آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اصول ہمیں صرف زبان کے بارے میں ہی نہیں سکھاتا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے اظہار قمری۔ اور کبھی کبھی حقیقی خوبصورتی اور کارکردگی خاموشی سے کسی بڑی چیز میں ضم ہو جانے میں ہوتی ہے۔ جیسے ادغام شمسی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ صوتیات کے یہ اصول زندگی کے بڑے اسباق کی عکاسی کرتے ہیں۔ کب اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور کب ہم آہنگی کے لیے پیچھے ہٹنا ہے۔ بالکل، یہی توازن ہی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ تلاوت میں ہو یا زندگی میں۔